دعوت ہی ذریعہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کے لیے. کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس شخص کو جس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، جس شخص کو جس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس کی طرف سے بھیجا ہوا یقین کرتا ہے تو اس کی ساری قوت کو اور طاقت کو اپنے ساتھ یقین کرتا ہے. اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے. تو ایسے صحابہ بات کرتے تھے بادشاہوں سے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. ربیع بن عامر جب دعوت دینے گئے بادشاہ کو، ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جا کے براہ راست بات کرنی ہے بادشاہ سے. وہ کہتے کہ ترجمان درمیان میں بات ہوگا، کہ نہیں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہم براہ راست بات کریں گے. بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اس طرح بات کی کہ بادشاہ نے مسلداروں سے کہا اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا. بادشاہ نے کہا سرداروں سے اپنے، اس فقیر نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، زمین کا وہ حصہ جو ہمارے تخت کے نیچے ہے اس کا بھی یہ مالک بن چکا ہے. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کیا بات کر رہے دیوانوں کی، کہ نہیں آپ اس دیوانے کی بات میں کہاں آ گئے، کہ نہیں دیوانہ یہ نہیں ہے، تم سب دیوانے ہو، دیکھتے نہیں اس فقیر کی بات میں کتنی قوت ہے، فقیر کی بات میں کتنی قوت ہے. میں آپ لوگوں سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کھل کر، اس زمانے میں کام کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ دعوت کی تبلیغ کی نقل و حرکت اور چلت پھرت یہی کافی نہیں ہے. کیونکہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اب ہم کام کرنے والے ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے لگے ہیں، حالانکہ اس کام کا امتیاز ہی نقل و حرکت اور خروج ہے. دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ابھی حج کے سفر میں کہ پھرنا اصل نہیں، اصل تو دین ہے. لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ پھرنے اور نقل و حرکت کے بغیر نبوت والے کام کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ صالحین کا کام تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی کونے بیٹھ کے عبادت کر لو، جو تمہارے پاس آئے اس بات میں نصیحت کر لو، یہ صلح کا کام تو ہو سکتا ہے. لیکن دعوت کا کام تو نقل و حرکت کے بغیر، دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر. دعوت کا تو کوئی، اس کام کا امتیازی خروج ہے، اس کام کا امتیازی خروج ہے. نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اللہ نے صاف فرما دیا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بھاری ہو. میں نے عرض کیا کہ دعوت کی وجہ سے اور نقل و حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت داعی کے اندر وہ قوت پیدا فرماتے ہیں جس سے وہ باطل کے کسی مقابلے کا یا باطل کی کسی اقدام کا یا باطل کے اسلام کی کسی حکم کے مقابلے میں آنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جس بڑی ذات کی طرف بلا رہا ہوں یہ سب رکاوٹ ڈالنے والے اس کے بندے ہیں. رکاوٹ ڈالنے والے سب اس کے بندے ہیں. یہ اللہ کا غیر نہیں ہے جو دین پر غالب آ جائے. یہ اللہ کا غیر، یہ یعنی یہ دین پر غالب نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کہ اللہ کے عمل پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ اپنے عمل پر غالب ہے. اللہ اپنے عمل پر غالب ہے.
میرے دوستو عزیزو، بات اصل یہ ہے کہ خروج اور نقل و حرکت یہ اصل دعوت ہے، یہ اصل دعوت ہے۔ لوگ اگر کہتے ہیں کہ پھرنا اصل نہیں ہے، اصل تو دین ہے، وہ دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، وہ دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، پھرنا اصل نہیں، دین اصل ہے، دین کسی بھی ذریعے سے آ جائے، یہ خیال غلط خیال ہے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی کا اصل کام یہ تھا، یعنی دین کے قائم ہونے کا یقین دعوت سے کرتے تھے، کیونکہ جب تم حق کی طرف بلاؤ گے اور باطل مقابلے پر آئے گا تو باطل کا مغلوب ہونا حق کی طرف بلانے کی وجہ سے ہوگا، دعوت کا حق کی طرف بلانے کی وجہ سے، حق کی طرف بلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت داعی کی مدد کریں گے۔ یہ سمجھتے تھے کہ شیطان عبادت کا مقابلہ تو کر لے گا، دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان ہو چکی ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب نماز شروع ہوتی ہے تو دو ایک درمیان میں ایک بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہو جاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خوب سمجھنا چاہیے کہ جتنی بھی غیبی نصرتیں ہیں وہ ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں، غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں، ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں، کہ ساری غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے، آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا، آپ اتنے مغموم تھے، اتنا غم تھا آپ کو کہ قرن سعالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں آیا غم کی وجہ سے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے آنے کی جو آہٹ آواز ہوئی اس سے آپ کو ہوش آیا، آپ نے دیکھا جبرائیل کی کیا بات ہے کہ اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی۔ سمجھتے تھے کہ دعوت کے بغیر تو دعائیں بھی اللہ کے ہاں سنی نہیں جاتی، دعوت کے بغیر تو اللہ کے ہاں دعائیں بھی سنی نہیں جاتی۔ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی، دعوت کے بغیر تو اللہ کے ہاں دعائیں بھی سنی نہیں جاتی، دعوت کے بغیر تو اللہ کے ہاں دعائیں بھی سنی نہیں جاتی، تو پکی بات ہے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو امت دعوت دینا چھوڑ دے گی تو دو خیر سے محروم ہوگی، ایک وحی کی برکات سے اور دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے۔ یہی ہے نا روایت میں، یہ امت دعوت دینا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ اگر نیک لوگوں سے دعا کرائیں گے یہ تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں ان کا حق نہیں رہے گا، نیک لوگوں کی دعا میں ان کا حق نہیں رہے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی اور آپ کی قوم کا جواب بھی سن لیا، اللہ نے مجھے اس وقت بھیجا ہے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ کر کے یہ درخواست کرنے کے لیے کہ ہم دو پہاڑ مکہ مکرمہ کے جبل احمر ابو قبیس ان دونوں کو آپس میں ملا کر جتنے درمیان میں لوگ ہیں انہیں سب کو ختم کر دیں، ان سب کو ختم کر دیں، یہ دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں، اس کے درمیان کی ساری آبادی دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر ختم ہو جائے۔ میں کہ میں یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا، کیونکہ نبی اتنے حریص ہوتے ہیں امت کی ہدایت کے کہ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلوں کے پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے تاکہ ان کو دعوت دی جائے،
تاکہ ان کو دعوت دی جائے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ جب داعی کے دل میں غیروں کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں تو اپنوں کے لیے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب داعی کے دل میں غیروں سے انتقام کا جذبہ نہیں تو اپنوں کے لیے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ داعی کے دل میں دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا اور دوسرے داعی وہ امت سے یا امت کی کسی فرد سے مستغنی نہیں ہوتا کہ جتنی ابو طالب کی ہدایت کی طلب ہے چچا کی اتنی ہی ابو جہل کی ہدایت کی طلب ہے. وہ بہت ساتھ دینے والے ابو طالب، یہ بہت ستانے والے ابو جہل بہت ستانے والا، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے. ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، اے اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے. یہ نہیں کہ اپنے محسن کی ہدایت کی طلب اذیت دینے والے سے زیادہ ہو، اپنے محسن کی ہدایت کی طلب اذیت دینے والے سے زیادہ ہو کہ ہمارے چاہنے والے ہیں ان کو تو ہدایت ہو جاوے، جو ستانے والے ہیں وہ راستے سے ہٹ جاویں. سوچو تو صحیح کہ نہیں، جس طرح ابو طالب کی ہدایت کی طلب ہے اسی طرح ابو جہل کی بھی ہدایت کی طلب. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اور اپنے دین پر استقامت وہ بھی انفرادی دعوت اور نقل و حرکت کے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب عبداللہ بن حذافہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ نصرانی ہو جائیے، آپ نصرانی ہو جائیے، اگر آپ نصرانی ہو جائیں گے ہم آپ کو آدھا ملک دے دیں گے، اپنا آدھا ملک، کہ آپ نصرانی ہو جائیے. حذیفہ رضی اللہ تعالی نے سخت جواب دیا، یہ فرمایا کہ تیرا آدھا ملک نہیں، تیرا پورا ملک مل جاوے، اور تیرا ہی ملک نہیں بلکہ جتنی بادشاہتیں عرب کی وہ سب مجھے مل جائیں. اس سب کے مقابلے میں پہلا جھپکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اتنا سخت جواب دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا تو میں تمہیں قدر کروں گا، کیونکہ داعی کی آزمائش دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک خوف سے، ایک لالچ سے. خوف اور لالچ، کہ خوف کی تو پرواہ یوں نہیں کہ جان ہے ہی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، جان ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، خوف کی تو یوں پرواہ نہیں، اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں دنیا کی پرواہ نہیں. جو مخلصین ہوتے ہیں نا انہیں دو باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک تو اسی پرواہ نہیں کہ دنیا میں ہاتھ سے کچھ چلا جائے گا کہ اس کی پرواہ نہیں ہے، اور دوسرے لالچ میں نہیں آتے مخلصین، کیونکہ لالچ میں وہ آتے ہیں جو اللہ کے غیر کے لیے عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے وہ لالچی ہوتے ہیں. منافقین لالچی ہوتے تھے، منافقین میں لالچ ہے، انصار میں لالچ نہیں تھا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا. میری بات یاد رکھنا، پرانا ہونے کی علامت یہ ہے کہ پرانوں کے اندر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. پرانا اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اس کو کوئی مطالبہ نہ ہو. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال مہاجرین کو دیا، انصار کو ایک درہم بھی نہیں دیا. انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا، ایک درہم بھی نہیں. بعض مشرکین کو 100 اونٹ دے دیے، بعض مشرکین کو 100 اونٹ ایک آدمی کو، انصار کو کچھ نہیں دیا.
انصار کو کچھ نہیں دیا، کیونکہ آزمائش ہوتی ہے مخلصین کی، منافقین کی آزمائش بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آزمائش ان کی ہوتی ہے کہ دلوں میں ایمان ہوتا ہے. جن کے دل ایمان سے خالی ہیں وہ آزمائش، ان کی آزمائش نہیں ہوتی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امتحان اس کا ہوتا ہے جس نے کچھ سیکھا ہے، جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا، جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا، جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا. کہ امتحان ہوتا ہے صرف ایمان والوں کا، علم والوں کا. ایمان کے امتحان ہوتا ہے صرف ایمان والوں کا، کہ اللہ رب العزت امتحان ایمان والوں کا لیتے ہیں، امتحان ایمان والوں کا لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ منافقین میں لالچ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مطالبے کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے. انصار نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں آتی ہیں اس راستے میں، خوف اور لالچ. پرانے وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے تو یوں نہیں کہ جان اللہ کے لیے ہے، اور لالچ میں یوں نہیں آتے کہ دنیا کے طالب نہیں ہے، دنیا کے طالب نہیں ہے.